بعض روایت ہے کہ وہ عاشور کا دن بھی ہوگا، بہرحال مختلف روایات ہیں. تو کیونکہ جمعے کا دن لیکن ہمارے مصروفیات کی وجہ سے اتوار والے دن، لیکن یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ دعائے ندبہ کا اصل دن جمعہ ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں، کیونکہ دعائے ندبہ امام زمان علیہ السلام سے منسوب ہے، ان کی یاد میں دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کروں گا کہ آئندہ ہفتہ سے امام زمان علیہ السلام کے لیے 5 منٹ 10 منٹ ان کے ذکر خیر کیا جائے، ہر ہفتے کوشش کروں گا. آج کے دن کیونکہ یام فاطمیہ ہے اور روز شہادت سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خاتم النبیین کے بعد سب سے بڑا مصیبت کا دن آج کا دن ہے اہل بیت علیہ السلام پر. بس زیادہ نہیں، 10 سے 15 منٹ صرف زحمت دوں گا آپ کو، کیونکہ جو چیز خلوص نیت سے اور توجہ کے ساتھ سنی جائے وہ گھنٹوں کی تقریروں سے بہت بہتر ہے. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ بندہ گھنٹوں پڑھتا جائے، لوگوں کی سماعتیں ختم ہو جائے. 10 منٹ بندہ پڑھے، اس طرح پڑھے کہ لوگوں کی توجہ فل ہو اور اس چیز کو محسوس کریں کہ چیز پڑھی ہے اور ان کے ذہن میں پہنچ جائے. امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، صلی علی محمد وآل محمد. 8:09 ہوئے، انشاءاللہ میں 20 تک آپ کو فارغ کر دوں گا انشاءاللہ. امام ششم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میری دادی زہرا صلوات اللہ علیہا کے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں. اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں میری دادی زہرا صلوات اللہ علیہا کے. مولا فرماتے ہیں فاطمہ، صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا، یہ 9 نام سیدہ سلام اللہ علیہا کے ہیں. میں صرف ایک نام کی مختصر وضاحت کرنا چاہوں گا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیوں اللہ رب العزت نے سیدہ سلام اللہ علیہا کو فاطمہ نام دیا؟ وجہ کیا ہے فاطمہ نام دینے کا؟ تو روایات میں ہے کہ خاتم النبیین نے سیدہ سلام اللہ علیہا کے اس نام کی وجہ بیان کی ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد. اور امام ششم نے بھی، یعنی اکثر امام نے اس نام کی وضاحت بیان کی. اور میں سے امام ششم علیہ السلام کی روایت ہے کہ یونس ابن زبیان امام ششم علیہ السلام سے روایت کرتے، میرے مولا فرماتے ہیں اتدری ای شیء تفسیر فاطمہ، کیا تم جانتے ہو کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے نام کی تفسیر کیا ہے؟ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے مولا میں نہیں جانتا. تو میرے مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال علیہ السلام فطمت من الشر، سیدہ سلام اللہ علیہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو تمام شر سے محفوظ رکھا گیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شر سیدہ سلام اللہ علیہ کے قریب آ سکے. اور دوسری روایات میں اس شر سے مراد شرک کو لیا گیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا وہ کلام کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انا محمود وہذا محمد وانا اعلی وہذا علی وانا فاطر السماوات والارض وہذا فاطمہ وانا الاحسان وہذا حسن وانا المحسن وہذا حسین. کہ یہاں اللہ رب العزت نے فاطر استعمال کیا ہے کہ یہ سیدہ صلوات اللہ علیہا کا نام 2 چیزوں سے لیا جاتا ہے. ایک تو فاطر سے فاطمہ ہے اور دوسرا فاطمہ سے فاطمہ ہے. اگر فاطر سے لیا جائے تو ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے ناموں سے انتخاب کیا جاتا ہے، اور اگر فاطمہ سے لیا جائے تو اس کی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو شرک اور شر سے محفوظ رکھا ہے. ماشاءاللہ. خاتم نبیین ارشاد فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے میری بیٹی، کیا تم جانتی ہو کہ میں نے تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اللہ رب العزت نے تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ کیونکہ خاتم النبیین کا کلام بھی اصل میں اللہ کا کلام ہی ہے. تو کیوں، وجہ کیا ہے؟ پتہ ہے کہ کیوں فاطمہ رکھا؟ سیدہ فرماتی بابا آپ بتائیں کیوں میرا نام فاطمہ رکھا ہے؟ خاتم النبیین ارشاد فرماتے شق اللہ عز وجل لکی فاطمہ اسما من اسمائه فهو الفاطر وانت فاطمہ. خاتم النبیین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کا نام اپنے نام سے رکھا ہے. ماشاءاللہ. وہ فاطر ہے اور آپ فاطمہ ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے. اور دوسری روایت ہے خاتم نبیین علیہ السلام کو فاطمہ کے نام کی وجہ بیان کرتے ہیں. اس روایت کو ابو ہریرہ نے بھی نقل کیا ہے اور اس روایت کو جابر ابن عبداللہ الانصاری نے بھی نقل کیا، اور بہت سارے محدثین اہل سنت و تشیع مل کر انہوں نے
اتفاقاً یہ ان کی روایت نقل کی گئی ہے کہ روایت فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے خاتم نبیین کے لما سمیت فاطمہ، فاطمہ تمہیں پتہ ہے کہ فاطمہ کا فاطمہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں آپ بیان کر دیجئے کیوں لما سمیت فاطمہ، وجہ کیا ہے کہ ان کا نام فاطمہ رکھا گیا؟ خاتم نبیین فرماتے ہیں لأنها فطمت ہی وشیعتها من النار، کیونکہ اللہ رب العزت نے سیدہ میں اتنی برکت دی ہے کہ ان کے نام کی اتنی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اور ان کے چاہنے والوں کو، ان کی اولاد کو جہنم حرام قرار دی ہے۔ ان پر، ان کی اولاد پر اور ان کے چاہنے والوں پر اللہ رب العزت نے جہنم حرام قرار دی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فاطمہ کا چاہنے والا اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ صلوات پڑھیں سیدہ سلام اللہ علیہ کی لأن فطمها من احبها، وہ دیکھیں کہ خداوند عالم جو ان سے محبت رکھتا ہے ان کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ فطمہ یعنی دور رکھنے والی، فطمہ یعنی بچانے والی، اس لیے اللہ رب العزت فطمہ کا مطلب ہے کہ یہ اپنے محبوں، اپنے چاہنے والے، اپنی اولاد کو جہنم سے دور رکھنے والی۔ اسی طرح امام شیشم علیہ السلام کی روایت ہے، میرے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو سورہ قدر اللہ رب العزت کے ایک عظیم نشانیوں میں سے ایک سورہ قدر ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ سورہ قدر کی شان بھی یہ ہے کہ اسی کے اندر اس کی شان بیان کر دی گئی ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو تدریجاً لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ رب العزت اسی آیت میں، اسی سورہ میں، اسی سورہ کی وضاحت کرتا ہے، فضائل بیان کرتا ہے کہ بیٹے کہ شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے، خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے افضل و برتر ہے۔ یہاں پر امام شیشم علیہ السلام وضاحت کرتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس لیلۃ قدر سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت جو لیل یعنی رات، قدر یہ لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات، اس سے مراد کیا ہے؟ میرے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں لیلہ ہی فاطمہ والقدر ہوا اللہ، لیلہ سے مراد سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے، اور قدر سے مراد اللہ رب العزت ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کی کیا عظمت ہے، تم چاہو بھی تو ان کی عظمت کو شناخت نہیں کر سکتے۔ آگے میرے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر وانما سمیت فاطمہ لأن الخلق فطموا عنها معرفتها۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ خداوند عالم اس لیلۃ القدر کا مطلب یہ لیلہ سے مراد سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ اس لیلہ سے مراد سیدہ صلوات اللہ علیہا ہیں، جس کے بارے میں اللہ آگے فرماتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، تم کیا شب قدر کی معرفت رکھتے ہو؟ میرے مولا فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ فمن عرف فاطمہ حق معرفتها، پر جو سیدہ سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کر لے اس نے شب قدر کی معرفت حاصل کر لی۔ فمن عرفها، جس نے سیدہ سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کی اس نے شب قدر کو درک کیا، اس نے شب قدر کی معرفت حاصل کر لی۔ اور میرے مولا آگے فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ شب قدر سیدہ سلام اللہ علیہا سے نسبت دی گئی ہے، کیونکہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا سُمِيَتْ فَاطِمَةٌ لِأَنَّ الْخَلَقَ فَطَمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام فاطمہ ہی اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ مخلوق میں یہ قوت اور طاقت ہی نہیں جو سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ خداوند عالم مخلوق میں یہ قدرت ہی نہیں دی کہ مخلوق سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت کو حاصل کر سکے۔ اور یہ کہتا اللہ رب العزت وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی تمہیں کیا معلوم کہ سیدہ فاطمہ زہرا کیا شخصیت ہیں، تم چاہ کر بھی ان کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیں سیدہ سلام اللہ علیہ کیا جی۔ ٹائم زیادہ ہو گیا پر یہ ایک آخری روایت پھر انشاءاللہ رب کے مسائل کے لیے، کیونکہ میں نے کہا 9 ناموں میں سے ایک نام کی صرف مختصر میں نے کافی اختصار کے ساتھ وضاحت کر رہا ہوں۔ امام پنجم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں لفاطمہ وقفتٌ، یعنی اب یہ پریکٹیکلی جو سیدہ سلام علیہ کا نام ہے ان کی پریکٹیکل بتا رہے ہیں کہ سیدہ سلام علیہ کس طرح اپنے چاہنے والوں کی جہنم سے بچائیں گی۔
لفاطمة وقفة على باب جهنم فإن كان يوم القيامة كتب بين عينيه كل رجل مؤمن أو كافر فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار فتقرأ بين عيني محبا قالت إلهي وسيدي سميتني فاطمة وفتمت بي من تولاني وتولى ذريتي من النار وعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد فقال الله عز وجل صدقت يا فاطمة إني سميتك فاطمة وفتمت بك من أحبك وتولاك وأحب ذريتك وتولاهم من النار ووعدي الحق ولا أخلف الميعاد وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه فأشفعك لتبين لملائكتي وأنبيائي. روایت ہے کہ جب روز محشر سب کے سب لوگ وہاں پر جمع ہوں گے اور ہر ایک کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ محب فاطمہ ہے اور یہ کافر ہے. ہر ایک کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے. تو روایت ہے کہ جب سیدہ سلام اللہ علیہ کے محب کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو سیدہ سلام اللہ علیہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھیں گی کہ ان کی پیشانی پر، اس بندے کی پیشانی پر محب سیدہ لکھا ہوا ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا چاہنے والا ہے. سیدہ پریشان ہوگی، غمگین ہوں گی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے مناجات کریں گی، الہی و سیدی لما سمیتک فاطمہ، اے میرے پروردگار تو نے میرا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ کہ اگر میرے نام کی برکت کی وجہ سے میرے شیعہ، میرے چاہنے والے، میرے محب میرے نام کی برکت حاصل نہ کر سکیں تو میرے نام کا کیا فائدہ، جبکہ تو نے میرا نام اس لیے رکھا کیونکہ میری نام کی برکت سے تم میرے محبوں اور میرے شیعوں پر جہنم حرام قرار دو گے. تو خداوند عالم کی صدا آئے گی، اے فاطمہ تم صحیح کہتی ہو، بے تحقیق میں نے تمہارا نام اس لیے رکھا ہے فاطمہ کیونکہ آپ اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے نجات دو گی، اپنی اولاد کو جہنم سے محفوظ رکھو گی. لیکن میں اس لیے آپ کے چاہنے والے کو جہنم کے قریب لا رہا ہوں تاکہ آپ ان کی شفاعت کریں اور اہل محشر دیکھ لیں کہ اللہ کے نزدیک آپ کا کیا مقام ہے. اللہ کے نزدیک اللہ رب العزت نے آپ کو کیا مقام رکھا ہے. یہاں ملائکہ بھی موجود ہے، یا انبیاء بھی موجود ہیں، یا مؤمن بھی موجود ہے، یا کافر بھی موجود ہے، یا اول و آخر کی مخلوقات موجود ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جان لے کہ میری فاطمہ کی عظمت و مقام کیا ہے. بس آپ اس کی شفاعت کریں اور لوگ دیکھیں گے جہنم کے دروازے پر رکا ہوا بندہ سیدہ کی برکت سے جنت میں جا رہا ہے. اللہ جانے جس سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اللہ رب العزت کے یہاں اتنی بلند ہو، اسی سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے کو کسی اور شہر میں نہیں بلکہ مدینہ میں جلایا گیا. کیا افسوس کا مقام ہے. نہ شہر دوسرا ہے، نہ افراد دوسرے ہیں، نہ وہ افراد جو سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو نہیں جانتے. یہ وہی افراد جو بار بار سنا کرتے تھے خاتون نبیین فرما کے گئے جس نے سیدہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. کبھی حسن و حسین کو کندھے پر بٹھا کر ان کی عظمت کو بیان کیا کرتے لوگوں دیکھ لو یہ حسن و حسین ہے. تو کبھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ سلام اللہ علیہ چھوٹی تھی، مسجد میں خاتون نبیین سیدہ سلام اللہ علیہ کو لائے اور کہا کہ اعلموا، اے لوگوں جان لو، ہذہ فاطمہ، یہ فاطمہ ہے. جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. لوگوں نے سب کچھ سنا لیکن ان تمام فرامین کو پشتے سر ڈال دیا اور سیدہ سلام اللہ علیہ کو وہ اذیتیں دیں جو سیدہ سلام اللہ علیہ روایت ہے کہ نماز میں دعا کرتی تھی، اللہم عجل لی وفاتی، اے پروردگار فاطمہ کو جلدی موت دے دے، جلدی زہرا کو موت دے دے. اللہ جانے کیا غربت تھی سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہ اپنے شہر میں رہتے ہوئے بھی سیدہ اپنی موت کی دعا مانگا کرتی تھی. کیا غربت امیر المومنین تھے، فاتح خیبر ہونے کے باوجود اپنا جلا ہوا دروازہ نہ بچا سکے.
فاتح خیبر ہونے کے باوجود اپنی زوجہ کا شکستہ پہلو نہ بچا سکے، فاتح خیبر ہونے کے باوجود اپنے محسن کا قتل ہونے سے بچا نہ سکے۔ ارے وہی علی ہے، کیا صبر ہے میرے مولا کا۔ میرے مولا غیرت کے پیکر ہیں لیکن سیدہ کو تماچے لگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سیدہ کا پہلو شکستہ ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ بڑی غربت ہے میرے مولا علی کی، اس غربت کو میری مولا تھی کہتی ہے۔ جب میرے مولا سیدہ سلام اللہ علیہ کے قریب تھے، رو رہے تھے، میرے مولا تھی پوچھتے یا علی کیوں رو رہے ہو؟ میرے مولا فرماتے فاطمہ آپ کی غربت پہ رو رہا ہوں، آپ کی مظلومیت پہ رو رہا ہوں کہ آپ کا شکستہ پہلو ہوا، علی آپ کے پہلو کو نہ بچا سکا۔ میری آقا زادی فرماتی ہے علی آپ نہ روئے، میں تو آپ کے لیے رو رہی ہوں کہ میرے بعد آپ کے اوپر جو مصیبتیں آئیں گی، میں آپ کے بعد میرے بعد آپ کے اوپر آنے والی مصیبتوں پر گریہ کر رہی ہوں۔ ارے فاطمہ کو اپنی زخمی پہلو کا کوئی غم نہیں، اگر فاطمہ کو غم ہے تو علی کی غربت کا ہے، علی کی مظلومیت کا ہے۔ ارے میرے بعد علی تنہا رہ جائیں گے، یہی گھر ہوگا لیکن اس گھر میں فاطمہ نہیں ہوگی، حسن و حسین ہوں گے لیکن ان کی ماں نہیں ہوگی۔ ازادارو آج فقط حسن و حسین یتیم نہیں ہوئے، ہم سب یتیم ہو چکے ہیں۔ ارے آج ہماری ماں کا جنازہ میرے مولا کے گھر سے نکلے گا، تنہائی میں بیوی کو دفن کیا جائے گا۔ ارے غربت علی کہ مدینے